کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی کسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ ہمیں بنیاد کے پتھر ہیں، ہمیں بنیاد کے پتھر ہیں، ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ ہمیں بنیاد کے پتھر ہیں، ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، اپنی مٹی سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ سامعین اکرام، آج کے اس پربہار اور پررونق نظم میں میری تقریر کا موضوع ہندوستان کا وفادار کون ہے۔ سامعین بزم، آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی معتبر، معزز اور مقدس دن ہوتا ہے۔ آج کے دن ہم ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے جنگ کی، لڑائی کی اور آزادی حاصل کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تاریخ میں جھوٹ بولا جاتا ہے، آج مراٹھوں کا تو تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن ٹیپو سلطان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ آج چندر شیکھر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے لیکن اشفاق اللہ خان کو بھلا دیا جاتا ہے، شاہ عبدالعزیز کو بھلا دیا جاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کو بھلا دیا جاتا ہے، احمد شہید کو بھلا دیا جاتا ہے، مولانا جوہر کو بھلا دیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو بھلا دیا جاتا ہے۔ آج میں تاریخ کے ایک نئے اوراق کو کھولنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، ہندوستان میں جب مغلوں کا امپائر تھا، مغلوں کی حکومت تھی اور مغل اپنے آپ میں ایک بہت بڑے عروج پر تھے، ایسے دور میں آخری شہنشاہ کو ختم کر کے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی آباد ہوئی اور اختیار لینے کی کوشش کی، اور 1757 میں بنگال کی سرزمین سے لڑائی کی اور وہاں فتح حاصل کی۔ 1757 سے لے کر 1899 تک میسور کی سرزمین تک وہ پہنچے اور ٹیپو سلطان کو اس میسور کی زمین پر ہمیشہ کے لیے سلا دیا، جو یہ کہا کرتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور انگریزوں نے جب اسے شہید کر دیا تو یہ کہا کہ آج سے پورا ملک ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہم اس کے قابض ہیں۔ اب اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1803 میں وہ دلی آ گئے اور دلی پر آ کر اپنا پرچم لہرا دیا اور مکمل طریقے سے اختیار اپنے قابو میں کر لیے۔ اب اس سے پتہ لگایا سکتا ہے کہ ہندوستان کی اور فوج کتنی کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اتنے سے کم عرصے میں، صرف 5 عرصے میں میسور کی سرزمین کو جب میسور کا شیر اس دور فانی سے کچھ کیا تو 5 سال میں ہندوستان کا نقشہ ہی پلٹ گیا، ہندوستان کی حکومت ہی تبدیل ہو گئی۔ یہ تھی ہندوستان کی جو مختصرہ تاریخ ہے۔ اب اس کے بعد جو 1803 کا جو مسئلہ ہے، اس کے بعد اب لوگوں کی نظریں اکا بکا رہ گئی تھی، کسی ایک انسان کو تلاش کر رہی تھی۔ اب کون لڑے گا ہمارے حقوق کے لیے؟ اب کون لڑے گا ہماری آزادی کے لیے؟ اب کس کو بلائے ہم، کس کو پکارے ہم؟ ایسے دور میں، ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں اگر علماء پر نگاہ ٹکی ہوئی تھی تو لوگوں کی ٹکی ہوئی تھی۔ اگر لوگوں کی کسی سے امیدیں باقی تھی تو وہ باقی تھی ان بولنے نشیوں سے۔ اگر کسی سے امیدیں باقی تھی تو مسلح پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانے والوں کی۔ اگر کسی سے امیدیں باقی تھی تو جو درس دیتے تھے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ اب لوگوں کو امیدیں باقی تھی تو ان سے تھی، ان ٹوپی اور داڑھی والوں سے باقی تھی، ان مولویوں سے باقی تھی کہ اگر آزادی کی کوئی لڑائی لڑ سکتا ہے، ہمارے حقوق کا مطالبہ کوئی کر سکتا ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے تو یہ مولوی ہے، یہ علماء ہے۔ اور یہی ہوا جب باطل تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا، جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو علماء آگے آئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے۔ یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساتھی، اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں حاصل ہوئی،
ہمیں بہت سی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا, ہمیں بہت سی مرتبہ جانیں گنوانی پڑی. 1803 کے بعد جب تمام چیزیں ختم, وسائل ختم, تمام کی تمام چیزیں ختم تھی, لوگوں کو پتا تھا کہ انگریزوں کی کوئی بھی مخالفت کرے گا اور اس زمین کو آزاد کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا, اپنی جانوں کو ڈھال بنانا پڑے گا. لوگوں کو پتا تھا تمام چیزوں کا تمام اسباب ختم ہو چکے تھے. ایسے وقت میں اگر کوئی آگے تھا تو مولوی تھے, علماء تھے, گدی نشین تھے, امام تھے, محدث تھے, مولوی تھے, قال اللہ اور قال رسول کی صدائے بلند کرنے والے تھے. وہ میدان میں آئے اور میدان کا پاسا ہی پلٹ دیا. جب 1803 میں مولانا شاہ عبد العزیز نے دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کہا کہ آج سے پورا ملک دارالحرب ہو گیا, یعنی یہاں کے ہر باشندے پر جہاد فرض ہو گیا. پھر اس کے بعد سید احمد شہید اس تحریک کو لے کر اٹھے اور اس تحریک نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا. وہ تمام کی تمام جو چیزیں جو بات پہ وہ تمام کھل گئی اور تمام کی تمام تاریخیں الٹ پلٹ ہو گئی. لوگوں اگر اس وقت اگر یہ علماء کھڑے نہ ہوتے تو اپنے پنجے گاڑ چکے تھے, اور اگر پنجے گاڑ لیتے تو شاید ہم کبھی آزاد نہ ہو پاتے. لیکن علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, ان کی راتوں کی نیندیں حرام کر دے. اور پھر اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا جوہر, مولانا احمد شہید, یہ تمام لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا. حضرات, مولانا حسین احمد مدنی نے کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی جب انہیں گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا, لیکن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد, وہ خود درویش خدا آیا اور اسٹیج پر آ کر جلسے کی صدارت کی. اور جب بیان دینے لگا تو یہ کہا کہ انگریزوں کو بلبل اور چونچ کی گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کا. آپ نے شعر کیا پڑھا کہ لوگ آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے اور تاریخ کا ایک نیا اوراق ایک اور نئی باب شروع ہو گئے. اور کانفرنس کراچی میں پھر اس کے بعد یہ کہا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں امت کے فتوے سرے دار چڑھا کر بگائے ہوئے ہیں. شجر آزادی کو یوں ہی نہیں سیچا, خودے کے اس کو ہم نے چاہا ہے. حضرات, اور پھر اس کے بعد علماء کرام کا ایک نیا باب شروع ہوا. اس کے بعد شہیدہ اور شہداء کی ایک نئی جنگ شروع ہوئی. اب بات تھی تو موت کی, اب جھگڑا تھا لڑائی کا. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب مولانا حسین احمد مدنی نے یہ فتویٰ دیا کہ آج سے تمام کے تمام لوگوں کو انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, تو آپ کو بلا لیا گیا اور دلی میں آپ کو پیش کیا گیا, عدالت میں پیش کیا گیا. تو عدالت میں جج نے کہا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کہا دیا کیا ہوتا, دیتا ہوں. دیا کیا ہوتا, دیتا ہوں کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. آپ نے جب یہ فتویٰ دیا تو مولانا جوہر قدموں وہیں کھڑے تھے, آپ قدموں میں گر گئے. مولانا آج اپنا فیصلہ بدل دیجئے. کہا جوہر, اگر فیصلہ بدل دیا دین بدل جائے گا, میں اپنا فیصلہ نہیں بدلتا. تو جانتا ہے میں سچ بولتا ہوں, ایک مرتبہ بول دیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اور اب بھی کہتا ہوں کہ حرام ہے. انگریز جج نے کہا پتا ہے کہ یہ بغاوت والی جو تقریر آپ نے کی اس کی سزا کا پتا کیا ہے کہ یہ ہے کہ آپ کو تختے دار پر لٹکا دیا جائے گا. آپ نے اپنا بریف کیس کھولا اور ایک سفید کپڑا نکالا اور عدالت میں لہراتے ہوئے کہا کہ کیا سمجھتے ہو حسین احمد مدنی کو, کیا سمجھتے ہو؟ حسین احمد مدنی جب دیوبند سے چلا تھا تو اپنے کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے کر چلا تھا. تم موسم میں ڈراتے ہو, تم ہمیں موسم ڈراتے ہو. اور پھر اس کے بعد 1857 آئے اور 1857 سے جنگ آزادی کی شروعات ہوئی اور اس کے علماء کو بلایا جاتا, مولویوں کو بلایا جاتا. اور انگریزی مورخ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مولویوں کو بلایا جاتا اور کہا جاتا کہ تم کہہ دو کہ جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے, ہم تم کو چھوڑ دیں گے. لیکن انگریزی مورخ لکھتا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ایک بھی مولوی نے ایک بھی مرتبہ یہ نہیں کہا کہ ہم انگریز کے ساتھ تھے اور یہاں کے جہاد نہیں کیا اور ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کوئی ساتھ نہیں دیا, یوگدان نہیں دیا. آخرکار اسی طریقے سے وہ شہید ہوئے. کوئی تو توپوں کے دہانے پر باندھ دیے جاتے اور توپوں سے ان کے چترے اڑا دیے جاتے اور یہی کہتے آخر تک یہیں تک چلتا رہا اور آخرکار ہندوستان کی زمین کو آزاد کرا کر ہی دم دیا. بس میں اپنے چند کلمات کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے ہیں,
ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے ہیں، منظر وہی ہے، صرف ستمگر بدل گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے ہیں، منظر وہی ہے، صرف ستمگر بدل گئے ہیں۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ حق اپنا چھوڑ کر مجھے جانا ہی نہیں، حق اپنا چھوڑ کر مجھے جانا ہی نہیں، دنیا کے جھوٹے خداؤں کو منانا ہی نہیں، دنیا کے جھوٹے خداؤں کو منانا نہیں۔ چلنا ہے مجھ کو اپنے بزرگوں کی ڈگر پر، چلنا ہے مجھ کو اپنے بزرگوں کی ڈگر پر، حالانکہ میں جانتا ہوں شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔